یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں گیم تو آن ہے اب، کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہی چل رہا ہے کہ کبھی ایک کا پلڑا بھاری، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری۔ دیکھیں اس میں جو اس وقت جو صورتحال ہے نا، ایک اتفاق رائے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، سیاسی قوتیں بڑھ رہی تھیں، اس میں مینگنیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں حکومت نے۔ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشر ہے، کیا پیچھے۔ اگر اس دن نہیں ہوئی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی، کوئی بحران نہیں پیدا ہوا، بلکہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب بھی یہ ہے کہ 25 سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور یہ آج جو ہوا ہے کہ انہوں نے احتجاج ملتوی کر دیا یا ختم کر دیا کہ چلو جی ٹھیک ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر جو ذاتی معالج ہیں ان کے ساتھ پیمز کی ٹیم جا کے معائنہ کر لے۔ اول تو اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی چلا جائے پارٹی کا تو اس سے حکومت کا کیا جاتا ہے، کون سی اس میں توہین ہوتی ہے۔ لیکن جب اب تک کی جو میڈیا کی رپورٹس ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین وہاں پہنچے، عاصم یوسف ان کا نام ہے، ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے۔ اب اس سے حکومت کو کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے ریاست کے کون سے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ 25 سے کے بعد ہو جائے گی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور یہ 17 کو منظور ہوگی تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ جو لوگ سول سوسائٹی ہے، وکلاء تنظیمیں ہیں، ایک دو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جو بات کر رہی ہیں اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر بالکل ٹھیک ہے، بہت خوشائند لمحات ہیں۔ پاکستان پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے SCO سمٹ کو، اور جن حالات میں دیکھ رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کینیڈا والی، اس کو بھی اگر دیکھیں تو یہ مزید دلچسپی ہے۔ کچھ لوگوں کا، مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ کوارڈینیشن ریجنل رہتی ہے تو کوئی وقت آئے گا تو شاید جو یورپی یونین طرز کی بھی کوئی باڈی بن سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی معاملات ہیں، پاکستان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے، اور میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے، کیا ہمیں جو سرمایہ کاری کی ہم توقع کر رہے ہیں یا دوست ممالک کو قائل کر رہے ہیں، یہ والیوم $11 ارب کم نہیں ہے؟ ہمیں کچھ زیادہ نہیں کوئی ڈیل کرنی چاہیے؟ بس ایک تو بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ سربراہ کانفرنس، شنگھائی تعاون کانفرنس یہاں ہو رہی ہے۔ یہ بائی روٹیشن چونکہ ہوتی ہے، یہ ہونی تھی، اس موقع پر ہو رہی ہے، اور بہت اچھے جو علامتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جو قومی اتفاق رائے کا موقع ہوتا ہے، قومی مفادات کے تحفظ کا موقع ہوتا ہے، قومی مفادات کو آگے بڑھانے کا موقع ہوتا ہے، اس وقت ہماری کوئی تیاری کا مسئلہ ہے، ہماری کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے، کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر چین اس کانفرنس کا حصہ ہے، روس اس کانفرنس کا حصہ ہے، کئی اور ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں۔ اگر صرف چین ایران میں $200 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے تو پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں سرمایہ کاری کے، انرجی کے شعبے میں، معدنیات کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، IT کے شعبے میں، وہاں ہم یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں کوئی بڑا پلان کیوں نہیں بناتے؟ اور انہیں پہلے بنانا چاہیے کہ کم از کم ہمیں توقع جو ہے وہ ہم اس 10، 5، 10، 25، 20 میں ہی رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، جہاں موسم کی سہولت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، پہاڑ ہمیں دیے ہیں، دریا ہمیں دیے ہیں، سمندر ایک وسیع ہمارے پاس 2100 میل کی پٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہاں ہم منصوبے بھی بناتے ہیں تو 1.5، 2 ارب، 3 ارب، 2.5 ارب، 5 ارب، کوئی نہیں، 100 ارب کی تو کم از کم ہونی چاہیے۔ یعنی انڈیا میں ایک شادی ہوتی ہے امبانی کی، صاحبزادے کی، اور وہاں کتنی انویسٹمنٹ اس موقع پر اعلان ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہترین موقع اس ہمیں فراہم کیا ہے کینیڈا نے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کانفرنس کو ذریعہ بنایا جائے انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کا، لیکن ہمارے لیے تو ایک اپورچونٹی ہے۔